ہیں کہ ہمارے دل سے اللہ خوف کو نکال دے، اللہ ہمارے دل سے غم کو نکال دے، تو چند چیزیں دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں۔ نمبر 1، نماز پابندی کے ساتھ اس کے مکمل شرائط کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز، محروم معیشت اور سائل کے سوال کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز، اللہ کے دیے ہوئے کو چھپا کر ظاہر کر کے رات میں اور دن میں اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھی چیز، اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے جگہ دیں۔ اور ڈر کے حوالے سے صرف اتنا میں عرض کروں گا، کچھ بھی کریں تو یہ سوچیں خدا دیکھ رہا ہے، دل میں ڈر پیدا ہوگا۔ طاقت دی ہے اللہ نے، کمزور پر ظلم نہ کریں، آپ کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل نے دولت دی ہے، غریبوں کو حقیر نہ سمجھیں، آپ کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل نے شہرت دی ہے، کسی کو کمتر نہ سمجھیں، آپ کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ زمین پر ناانصافی نہ کریں، آپ کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روئے زمین پر سب سے زیادہ خوف کے اندر اگر کوئی گرفتار ہوتا ہے تو وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کمزور پر ظلم کیا ہو، زیادتی کیا ہو، ناانصافی کیا ہو، حق تلفی کیا ہو، وہ بزدل ہو جایا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا، جو اللہ کی نافرمانی میں گرفتار ہو جائے، اس کے دل کے اندر خوف مسلط ہو جاتا ہے، وہ ڈر بیٹھ جایا کرتا ہے۔ اور آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ موضوع بڑا طویل ہے۔ ابھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے گویا کہ تمہید ہی باندھی ہو، انشاءاللہ پھر کبھی، لیکن بس یہ آخری بات، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اللہ عز و جل اسے خوف اور غم سے بے نیاز کر دے گا۔ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے فرمان پر عمل کریں، اللہ عز و جل کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور خبردار کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کبھی کسی کو